الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات صدق الله العظيم عزیز ساتھیوں بھائیوں اور بزرگوں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج اس میں اللہ نے قربانی کا مقصد بیان فرمایا سورۃ حج میں اس لیے بیان فرمایا کیونکہ قربانی کا تعلق بھی حج کے ساتھ اگر حاجی قربانی نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوتا تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سورۃ حج میں قربانی کا ذکر کرنا تو قربانی کا مقصد کیا ہے اللہ ہماری قربانی حاصل کرنے کے بعد ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے آخر کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے انسان کوئی کاروبار کرتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میری انکم زیادہ ہو میری زندگی بہتر ہو میرے بچوں کی پرورش بہتر ہو اور میرا زندگی کا نظام جو ہے وہ اچھا ہے تو اس لیے قربانی کے پیچھے بھی ایک بڑا مقصد ہے لیکن اس مقصد کو ہم سمجھے نہیں وہ مقصد صرف 10 ذی الحجہ یعنی آج کے دن تک نہیں ہے وہ اللہ نے ایسا مقصد بیان فرمایا ہے جس کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ اب سوال یہ ہے کہ اللہ ایک دن قربانی لے کر اللہ ایک دن ہم سے قربانی کا مطالبہ کر کے پیچھے کون سا ایسا مقصد ہے جس کا اللہ پوری زندگی ہم سے مطالبہ کرتا ہے آئیے ہم اس سورت اس آیت مبارکہ سے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها اللہ کو نہیں پہنچتا گوشت اور نہ خون یعنی اللہ کو تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اس کو ایسی حالات کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم قربانی میں خون بھی بہاتے ہیں اور گوشت بھی کرتے ہیں اگر اللہ کو یہ حاصل نہیں ہے تو کیا حاصل ہے اللہ رب العالمین کا جو حاصل ہے نا یہ جو گوشت ہے یہ اللہ نے صرف دنیا میں جو کمزور اور غریب مخلوق ہے اللہ نے اس کے کھانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے صرف ہاں آگے کیا ہے اللہ فرماتا ہے جو مجھے چاہیے نا وہ یہ ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ اللہ کہتے ہیں جو مجھے چاہیے نا وہ تقویٰ ہے تقویٰ کیا ہے عربی زبان کا لفظ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی التقویٰ ہاہنا اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تقویٰ ادھر ہے آپ نے اپنی انگلی سے
اشارہ کر کے اپنے دل پہ رکھا، التقوی ہاہنا، 3 دفعہ آپ نے سنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، آپ نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمایا۔ تو عزیز بھائیو، یہاں پر جو دل ہے، تقوی کیا ہے؟ آئیے ہم دوسری قرآن کریم کی آیت میں دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی تقوی کا، قربانی کا ذکر اللہ نے 6 پارے میں کیا ہے۔ وہ کون سا تعلق ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا فرمائی، تو انہوں نے اللہ نے 2 بیٹے ایسے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل، یعنی وہ ہمارے بھائی تھے، وہ ہمارے بڑے بھائی تھے کیونکہ وہ بھی آدم سے تھے، ہم بھی آدم سے ہیں۔ تو ہمارا جو بڑا بھائی تھا قابیل اور ایک تھا حابیل، تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ تم اس طرح کرو، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ یہ ہے، تمہارے دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنی اپنی پونجی اٹھاؤ اور کھلے میدان میں جا کر رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی اور اٹھا کے لے جائے گی، جس کی قربانی، جس کا مال اللہ قبول کر لے گا آپ اس کو ختم کر دیں گے، اور جس کا اللہ نے قبول نہ کیا وہ پڑی رہے گی، اسی طرح بیکار رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے نبی علیہ السلام، آدم کے بیٹے کی خبر لوگوں کو سناؤ تو سچی خبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، قربان دونوں نے قربانی کی، تو قربانی ان کی اب زمین پہ پڑی ہے۔ اس وقت اللہ کا قانون ہی یہ تھا، اس وقت قانون یہ تھا کہ آگ آتی کھا کے چلی جاتی، لوگ زیادہ نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کا اس امت پہ احسان ہے کہ آگ نہیں کھاتی، یہ دنیا میں کام آتا ہے، یہ لوگوں پہ کام آتا ہے، لوگ اس سے پیدا حاصل کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس امت پہ۔ اس قربا قربان فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ دوسرے کی قربانی کیوں نہیں قبول کی؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آگے رزلٹ دیا، وہی رزلٹ دیا جو پہلی آیت میں اللہ نے بتایا، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں تو قربانی متقین کی قبول کرتا ہوں، میں قربانی متقین کی قبول کرتا ہوں۔ یہ جو قابیل ہے، قاتل ہے حابیل کا، کہ وہ قابیل حابیل کو قتل کرنے والوں میں سے تھا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ قابیل جو قاتل ہے اس کی میں قربانی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ قتل کب کرتا ہے؟ وہ قتل تو نہیں نہ کرتا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے ایک اللہ کا ڈر، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا عید کی نماز پڑھی گئی، آپ نماز پڑھ کے جب گئے واپس گئے، آپ نے دیکھا کہ 1-2 آدمیوں نے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے عید نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، جو بھی جواب دیا۔ فرمایا یہ قربانی جو کی ہے یہ عید کے بعد کی ہے یا عید سے پہلے کی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے پہلے کر دی تھی، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہماری قربانی کا جو گوشت ہے وہ جلدی سے جلدی لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں، ہمارا گوشت لوگوں تک پہلے پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں قربانی نہیں ہوئی؟ حالانکہ ان کے دل صحابہ کا دل اتنا صاف تھا، ہمارے 1000 لوگ بھی دل صاف کر لیں ایک صحابی کے برابر نہیں بنتا، اتنے تقوی والے پرہیزگار متقی لوگ تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کیا بنا؟ فرمایا سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے کے بعد پھر قربانی کی جائے، اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید کی نماز جلدی ادا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام اپنے قربانی کا گوشت کے ساتھ آپ ناشتہ صبح کا کرتے ہیں۔ اگر قربانی کا گوشت مطلب کہ اگر آپ قربانی جلدی کرتے تھے، گوشت تیار ہوتا پکتا پھر کھاتے،
اگر ہم 10 بجے عید نماز ادا کریں، 11 بجے 12 بجے پڑھیں، 1 بجے تک کون بھوکا رہتا ہے؟ حدیث کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ نماز عید جلدی ادا کرو اور نماز عید سے پہلے قربانی نہ کرو۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے اللہ کے رسول کی تابع داری۔ اور اللہ پورا سال ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو۔ اگر ایک انسان ساری دنیا کا مال اکٹھا کرتا ہے اور وہ قربانی کرتا ہے 10 لاکھ کی، لوگ کرتے ہیں نا، گھر کا ایک ایک فرد بھی قربانی کرتا ہے اور 10 لاکھ کا بچڑا پیارا بڑا زبردست قربانی کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے نہ مجھے خون کی ضرورت ہے۔ اب اگر تو اس انسان کا مال حلال ہے، اگر تو اس کی زندگی پاک صاف ہے، اگر تو وہ پاکیزہ ہے اور اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی نہیں ہے کہ ٹی وی پر خبر چلے گی 10 لاکھ کا بیل فروخت ہو فلاں آدمی نے لیا، یہ تو ریاکاری میں۔ اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا ہے تو اس کی قربانی کر دی۔ اگر اس کی چاہت یہ ہے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے، ایک آدمی نے ایک بیل ذبح کر دیا، اچھا جی ماشاءاللہ 10 لاکھ کی قربانی کا، اللہ فرماتے ہیں اس کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ ہم نے دیکھنی ہے، عقائد رسول کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، انسان حلال مال سے قربانی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا سال الٹی چھری سے لوگوں کو ذبح کرے اور پھر جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی قربانی کرے، کہے میں نے بڑی قربانی کی، اور سارا سال رشوت لے، لوگوں کو ذمہ لگائے کہ میری قربانی کا جذبہ تم نے لے کے دینا ہے، اور لوگوں کے پیسے سے قربانی خود کرے، یہ قربانی نہیں ہوتی۔ اور لوگوں کا حق مار کے، غریبوں کا حق مار کے، ناانصافی کر کے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، سود کھا کے، اتنا مال اکٹھا کر کے اگر قربانی کرتا ہے، میرے خیال میں اس کو قربانی کرنی نہیں چاہیے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ تقویٰ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تقویٰ چاہیے، مجھے پرہیزگاری چاہیے، مجھے میری اطاعت و فرما برداری چاہیے۔ تو عزیز بھائیو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نے دیکھا کہ مسجد میں، کیونکہ امام وقت کے بڑے امام تھے، اللہ نے ان کا نام دنیا میں رکھا ہے، حرمین کے امام ہیں، یعنی مکے کے بھی امام ہیں، مدینے کے بھی امام ہیں، اور انہوں نے مصلی رسول پہ بیٹھ کر صحابہ اپنا تابعین کو اور تبع تابعین کو بڑی کثیر تعداد علماء کو انہوں نے حدیث پڑھائی ہے، اتنا بڑا نام ہے ان کا، اور آج بھی مسجد نبوی کی دیواروں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی اتنے عظیم انسان تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک نے دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز سے فارغ ہوا، ابن حنبل رحمۃ اللہ اس کے پاس گئے، اسے کہنے لگے تو چور کا کیا کام مسجد میں، چور کا کیا کام مسجد؟ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کوئی انسان علاقے میں مشہور ہوتا ہے، کوئی کس کام میں، کوئی چوری میں، کوئی لوگوں کا نقصان کرنے میں، کوئی چیز چرانے میں، کوئی بیل اٹھانے میں، کوئی گھر اٹھانے میں، کوئی موٹر سائیکل چلانے۔ ہر انسان جو علاقے میں لوگ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ضرور جانتے ہیں یا وہ مشہور ہوتا ہے۔ اس وقت کا بڑا مشہور ڈاکو اور چور تھا۔ ابن حنبل رحمۃ اللہ پوچھنے لگے تو یار چور اور ڈاکو کا مسجد میں، یعنی اس کا تعلق ایک طرف چوری ڈکیتی راہ زنی اور لوگوں کو تنگ اور پریشان کرنا، اور دوسری طرف مسجد میں نماز، جس طرح آج کل ہم بھی کہتے ہیں نا سو بھی چوہا کھا کے ہاتھ کو لگی، مطلب ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، اگر وہ نیکی کی طرف آ جائے لوگ اس کو آنے نہیں دیتے، کہتے یار تو چوری کرنے کو نماز پڑھ کے کی کرنے۔ ہمارے یہاں بھی لوگوں کا یہی نظریہ ہوتا ہے، جو بیچارہ گناہ کرتے اس کا ایک طرف ہے، اگر وہ نیکی کی طرف آ گیا نا، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو وہ مسجد میں آیا نا، یہ ہے تقویٰ۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور وہ جھک جائے، کہیں وہ اچھا انسان بن گیا۔ اچھا جی، ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگے امام محترم آپ بہت ٹھیک کہتے ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن میری بات سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بڑے، میں چوری کرتا ہوں، لوگوں کا مال اٹھاتا ہوں، بیل اٹھاتا ہوں، لوگوں کو تنگ کرتا ہوں، میرے پاس بڑے گناہ ہیں، لیکن میں نے اللہ سے تعلق نہیں توڑا،
میں نے ایک رستہ ایسا ضرور رکھا ہے جس سے اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہوتی رہے، تاکہ ایک نہ دن ایسا دن ضرور آئے گا کہ اللہ میری برائیوں کو ختم کر دے گا، اس کو میرے کو رحم آ جائے گا کہ میں نے آخر اس سے بات کرنے کا ایک دروازہ تو کھلا رکھا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت آیا میں نے دیکھا کہ ہم گئے حج کرنے کے لیے، اور جب میں نے عمرے کی طواف کی حالت میں جب میں گیا دیکھا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک آدمی اللہ سے دعائیں مانگے جا روئے جا رہا، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کر رہا کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، بڑے گناہ کیے، بڑی زیادتیاں کی ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ کون انسان کا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری آ ہے، وہی یہ کام کرتا ہے۔ ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جب چکر لگایا طواف کا، آواز سنی، پھر دوسرا چکر لگایا، پھر وہی آواز سنی، کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ بات، یہ آوازیں پہلے میری کس نے سنی ہوئی ہیں، یعنی میری گفتگو ضرور ہے اس سے جو میں بات سن رہا ہوں۔ ابن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، اس کو ہٹایا اور وہ دیکھا کہ وہی چور اور ڈاکو تھا جو مسجد میں مجھے نماز پڑھتے دینا تھا۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا دروازہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے بہترین اللہ سے ملاقات کا طریقہ یہ نماز۔ انسان کو زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کرو۔ اللہ کا یہی مقصد ہے کہ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری۔ اگر تو یہ ہمارے اندر آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری آ جائے، ہم اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہیرا پھیری نہ کریں، گناہ نہ کریں، زیادتی نہ کریں، رشوت نہ کھائیں، سود نہ کھائیں، یہ سارے معاملات بہتر کریں۔ بات ایک ہے انسان کی زندگی میں یہ گناہ ایسے ہیں جن کی عادتیں بن جاتی ہیں۔ اب اس سے چھوٹنا کیسے؟ یا کہ تو شراب بھی نہیں چھوٹتی، قرآن نے اس کی دلیل کے ساتھ شراب چھڑائی ہے۔ لوگ پہلے اللہ کے رسول جب آئے نا، لوگ بڑی شراب پیتے تھے، اللہ نے پہلے کہا یہ گناہ ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی زیادہ سختی فرمائی، تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ شراب جو ہے انسان کو ذہن تبدیل کر دیتی ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ نے مکمل طور پر تیسری دفعہ شراب کو ختم کر دیا، حرام، صحابہ نے چھوڑ دیا۔ تو محدثین مفسرین کہتے ہیں اگر اللہ پہلی دفعہ صحابہ کو کہہ دیتا کہ چھوڑ دو، کوئی چھوڑ نہ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری جو برائیاں ہیں یہ آگے بڑھ چکی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ پہلے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ چھوڑیں، ایک برائی چھوڑیں، پھر آہستہ پتہ چل جائے کہ میں کافی بہتر ہو گیا ہوں، پھر دوسری چھوڑ دے، پھر تیسری چھوڑ دے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آنے والی قربانی تک آپ صاف ہو جائیں گے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم ایک برائی کرتے ہیں نا، آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور لے لیں۔ مثلاً یہ سود ہے، یہ اپنا کہہ رہے ہیں رشوت ہے، انسان 1 روپیہ لیتا ہے اور جب اس کی حص بڑھتی ہے 2 روپے کر دیتا ہے، 10 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، اب وہ پیچھے نہیں آتا، وہ آگے بڑھتا ہے، اور جب آگے بڑھتا ہے پھر گناہوں میں پھنس جاتا ہے، پھر اللہ اس کی کوئی بھی بات قبول نہیں کرتے۔ اس لیے عزیز بھائیو، آخری حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ حلال کھانے والے کی دعا بھی قبول کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی قبول کرتے ہیں۔ جب انسان کے پاس حلال نہ ہو، انسان اللہ کے پاس ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، تیری جسمانی غذا سے بنا ہوا جسم حرام، اب تو کس کے ذریعے میرے سے دعا مانگتا ہے، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہماری چاہت بھی ہوتی ہے، اور ہر انسان دعا کر، زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو دعا نہ کرے۔ ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ضرورتیں ضرور رکھی، تو اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میری یہ دعا قبول، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ رزق حلال ضرور پڑیں۔ اگر آج تھوڑی سی کوشش کریں، کل تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ سے دعا کر لیں
کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے، کوشش میں کرتا رہوں گا کہ میرے رزق میں کوئی حرام کا لقمہ نہ آئے۔ جب انسان ایسی کوشش کرے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ ضرور جو ہے وہ ہمیں شروع کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ خالق و مالک قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔